نے کہا جب تک میں واپس نہ ہوں تم اوپر کی منزل سے نیچے قدم مت رکھنا. اب باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اب یہ سوچتی ہے کہ میرے ابو جان کی طبیعت خراب ہے, میں کیا کروں؟ سب لوگ دیکھنے آئے ہیں. اب پردے کی آڑ میں ایک قاصد کو بلایا, کہا کہ جاؤ نبی کی بارگاہ میں سب سے پہلے مسئلہ پوچھ کر کے آؤ. سبحان اللہ. وہ کیسی خاتون تھی, کتنی نیک خاتون تھی کہ شوہر باہر گیا ہے اور باپ نیچے کے منزل میں ہے, باپ کی طبیعت خراب ہے لیکن نیچے نہیں اتر رہی ہے. کہہ رہی ہے جاؤ سب سے پہلے نبی کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھ کر کے آؤ. اللہ اکبر. اب جیسے ہی وہ شخص گیا نبی کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک شخص ہے جو کمانے کے واسطے گھر سے نکلا ہے, لیکن جاتے جاتے انہوں نے بیوی کو وصیت کر دیا تھا کہ جب تک میں واپس نہ آؤں تم نیچے کی منزل میں قدم مت رکھنا. لیکن یا رسول اللہ نیچے اس عورت کا باپ رہتا ہے, باپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, کیا وہ اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے نیچے اتر سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, جب شوہر کا حکم ہے تو جا اس خاتون سے کہہ دو کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے کر کے اپنی زندگی گزار لے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا طریقہ ہے. اب جیسے ہی قاصد آیا, آ کر کے تو بتا دیا, یہاں تک کہ پھر طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی. المختصر یہاں تک کہ باپ انتقال کر گیا. جب انتقال کر چکا, لوگ اور دیگر لوگ آ گئے, گاؤں محلہ والے جمع ہو گئے, کوئی رو رہا ہے, کوئی بلک رہا ہے, اور بیٹیاں تھی وہ بھی آ گئی. لیکن اسی منزل میں, اسی محل میں اس وہ خاتون رہتی تھی. اس خاتون کا باپ نیچے کے منزل میں رہتا تھا, لیکن اپنے باپ کا آخری دیدار بھی نہیں کر پا رہی ہے. پھر ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجا کہ اب میرا باپ انتقال کر چکا ہے, کم سے کم باپ کا آخری تو دیدار کر لیں, کیا نبی کی بارگاہ میں جاؤ مسئلہ پوچھنے کے لیے. جیسے ہی پردے کی آڑ میں قاصد کو کہا, قاصد گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. نبی نے فرمایا نہیں نہیں, اپنے شوہر کی اطاعت کر کے وہ زندگی گزارے. نہیں نہیں, وہ نیچے نہیں اتر سکتی ہے. یہاں تک کہ کفن دفن کا سب انتظام ہو گیا, سب لوگ چلے گئے. اللہ اکبر. اب نبی کا پیغام سنیے. میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ اس خاتون کا باپ گناہگار تھا, اگرچہ اس خاتون کا باپ سیاہکار بدکار خطاکار تھا, تو آج ایک بیٹی کے صدقے میں اللہ اس باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس باپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. یہ تو نبی نے فرما دیا, لیکن صحابی کا جملہ سنو. اب آگے فرماتے ہیں, اب وہ خاتون اپنے بستر میں جو باپ, جس باپ نے پیدا کیا, جس باپ نے خون پسینے کی کمائی کھلا کر پال اس کے بڑا کیا, آقا فرماتے ہیں جو باپ اپنے بیٹی کی پرورش کرا کر پروان چڑھا دے, پھر اچھا رشتہ دیکھ کر کہیں شادی کرا دے, تو وہ باپ جنتی ہے. آقا فرماتے ہیں جو بھائی اپنی بہن سے پیار کرے وہ بھائی جنتی ہے, اور جو ماں اپنی بیٹی سے پیار کرے وہ ماں جنتی ہے. لیکن جو باپ پال اس کے بڑا کیا, آج اس باپ کو دیکھنے نہیں پائی. اب وہ بیٹی سوچتے سوچتے کہ میں کیسی بد نصیب ہوں, بد نصیب بیٹی ہوں, میں کیسی بد اخلاق بیٹی ہوں, میں کیسی بد کردار بیٹی ہوں کہ میں اپنے باپ کا آخری دیدار نہیں کر پائی, میں کیسی بد نصیب بیٹی ہوں. رات کا سناٹا ہے, سب لوگ تو ادھر ادھر جا چکا ہے, سب لوگ تو اپنے اپنے گھر جا چکا ہے, لیکن وہ بیٹی جو اوپر کی منزل میں رہتی تھی اپنے بستر میں روتے روتے باپ کو یاد کرتے کرتے سو گئی. جب رات کو یاد کرتے کرتے اپنے باپ کو سو گئی, اللہ اکبر. رات کو کیا ہوا کہ خواب میں اپنے ابا جان کو دیکھتی ہے, ابا جان کو دیکھتی ہے, جیسی سلام کیا سلام کا جواب ملا. اب ابا جان سے اب بیٹی کہہ رہی ہے, اے میرے ابو جان, میں کیسی بد نصیب بیٹی ہوں کہ آپ کا دیدار بھی دنیا میں نہ کر پائی, اور آپ کے پاس آ کر کے آپ کی خدمت بھی نہ کر پائی, اور آپ کے پاس آ کر کے ایک گھونٹ پانی بھی آپ کی منہ میں نہیں رکھ پایا. اللہ اکبر. بیٹی کہہ رہی ہے, لیکن باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. باپ کہہ رہی ہے, اے میری بیٹی, میں بہت گناہگار تھا, میں بدکار تھا, میں خطاکار تھا, میں سیاہکار تھا. اے میری
بیٹی میں اس لائق نہیں تھا کہ جنت کے باغات میں ٹہل سکوں، اے بیٹی میرا اعمال اس لائق نہیں تھا، اے بیٹی میں تو جہنم میں جانے والا تھا، فرشتے مجھے جہنم میں لے کے جا رہے تھے، لیکن رب کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں اس شخص کا بیٹی دنیا میں ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت کر رہا ہے، اپنے شوہر کے حکم پر عمل کر رہا ہے، اور نبی نے جو مسئلہ بتایا اس پر عمل کیا ہے۔ اے بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیٹی سے محبت کیجئے، بیٹی سے الفت کیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، لیکن حضرات بیٹی کو دین کا تعلیم ضرور دیجئے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو دین کا تعلیم دیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا ماں باپ کے سامنے کس طرح پیش آنا چاہیے، ان کو یہ معلوم ہوگا کہ شوہر کے سامنے کس طرح پیش ہونا چاہیے۔ حضرات لیکن یہاں آج ہی کسی نے پوچھا تو میں نے بتایا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، لیکن کچھ لوگ جب شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد نئی نئی دلہن جب گھر میں آتی ہے تو بہت ساری خواتین گھر کا کام کاج بہترین سے کر نہیں پاتی ہیں، بہت ساری خواتین روٹی بنانے نہیں جانتی ہیں۔ حضرات اب ایسا نہیں کہ اسے مارا جائے، ایسا نہیں کہ اسے ڈانٹا جائے، بلکہ ان کو سکھائیے، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں آئی تو کبھی میں پانی لے کے آتا تھا تو کبھی چولہا جلا کے دیتا تھا، برتن کو مانجتا تھا۔ ہم اور آپ کیا ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر، کیا کتنے پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہ نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے امام ہیں جن کے بارے میں رب نے فرمایا کہیں مزمل، کہیں مدثر، کہیں طہا، کہیں یاسین۔ وہ میرے آقا خود گھر میں کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور کچھ چھپایا نہیں، صحابہ کو ہر چیز بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ تاکہ جو میری امتیں ہوں گی میری زندگی کو پڑھ کر کے وہ اپنی زندگی گزارے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیے ایک صحابی رسول ہے، بخاری شریف ہے جلد ثانی کی حدیث پاک، اس حدیث پاک سنیے پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول جو جنگ خندق کے موقع سے، یعنی ایک جنگ ہوئی تھی جنگ خندق، اور ایک مہینہ مقابلہ ہوا تھا اور تمام صحابہ پیڑ کے پتے چبا کر کھاتے تھے لیکن میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ تو ایک صحابی رسول کا نام، جن کا نام حضرت جابر ہے، دیکھا کہ نبی کی شکم میں دو دو پتھر بندھا ہوا ہے اور کئی دن سے صحابہ بھی بھوکے ہیں، نبی بھی بھوکے ہیں۔ چپکے سے گھر آئے، گھر آنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا اے میری زوجہ کیا گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ کہا کہ کھانے کو کچھ تو ہے نہیں، صرف ایک سا آٹا ہے، 4 کلو 100 گرام آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ جس کی عمر 6 مہینے کی ہے۔ اگر اسے ذبح کر دیا جائے تو کچھ لوگوں کا کھانا ہوگا۔ بہرحال بکری کا بچہ جو عمر 6 مہینے کی تھی ذبح کر دیا اور جو آٹا تھا اسے گندھوا دیا اور کہا ٹھیک ہے میں نبی کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ بیوی نے کہا سن میری بات کو تھوڑا دھیان سے سنیے گا، میں جہاں ایک تمیز باندھ رہا ہوں، جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، اصل جو میرا مقصد ہے انشاءاللہ امید ہے وہاں تک پہنچا دوں گا۔ آپ دل تھام کر سنیں اور بالکل دل کے تختی کو آپ کھول دیں
اور دماغ میں ہر بات نوٹ کر لیں تو کامیابی قدم چومے گی۔ جیسے ہی کہا کہ جائیے کچھ لوگوں کو دعوت دیجیے اور نبی کو دعوت دیجیے، تو جیسے ہی آگے بڑھے بیوی نے کہا سنیے، کہا کیوں؟ کہا کہ سب کو مت دعوت دیجیے، نبی کے کان میں نبی کو چپکے سے دعوت دینا، اور دو چار نبی سے کہنا یا رسول اللہ دو چار صحابہ کو لے لیں اور میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ کیوں؟ کئی صحابہ کرام ہیں، اگر آ گئے تو کیا کھلاؤ گے؟ گھر میں بکری کے بچہ عمر 6 مہینے کی ہے، 4 کلو 100 گرام آٹا، کتنا روٹی بنے گا ہی؟ بہرحال جیسے ہی حضرت جابر نبی کی بارگاہ میں پہنچے، سلام عرض کیا، سلام کا جواب ملا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ چلیں اور دو چار صحابہ کو لے لیں۔ کان میں چپکے سے کہا آپ چلیے اور دو چار صحابہ کو لے لیجئے، اتنا کہنا تھا، لیکن نبی نے زور زور سے کہا ہے میرے صحابیوں سب چلو، جابر نے روٹی کھانے کے دعوت دی ہے۔ بے شک سبحان رات